آپ کے جذبات سے کام نہیں چلے گا، اب عقل سے کام چلے گا۔ تو یہ احساس ہوتا تھا کہ جمعیت اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ کو ہوگے، جہاں آپ آواز دو، چونکہ ہماری حیثیت آپ سے ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پورٹل کے اوپر اپنے رجسٹریشن ضرور کرائیں۔ رجسٹریشن نہیں ہو رہا ہے تو کورٹ میں ڈال دیں۔ اس کو اتنا وقت دے دیں کہ جب ہم آئے تو یہ الجھا ہوا ہو، اسے سلجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم اسے سلجھا بھی دیں گے۔ ہماری بات کو ادروائز لیا جاتا ہے، لیکن ہم بہت سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت کو ہم برباد نہیں ہونے دینے کے، کیونکہ جب یہ وقت کا چل رہا تھا میں نے تبھی کہا تھا کہ نشانہ کہیں اور نگاہیں کہیں۔ نشانہ ہم پر لگ رہا ہے لیکن نگاہیں ہندوستان کے ان تمام بڑے مندروں کے اوپر ہیں جن کے پاس اکوت سمپتی ہے، اور یہ رام مندر کے بعد ان کی منشا آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تمام چیزوں سے خود پردہ ہٹانے کا کام کرتا ہے۔ اب یہ پردہ لوگوں کی آنکھوں سے ہٹ رہا ہے۔ ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان کے لیے سیکولر ہونا ضروری نہیں ہے، مجبوری بھی ہے۔ آپ کو سیکولر ہونا ہی پڑے گا۔ اگر آپ سیکولر نہیں ہوں گے تو اس جمہوری نظام کے اندر ہمارا کچھ اٹھنے والا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی والا آپ کی بہتر بات کرے گا اور ایک بنا داڑھی ٹوپی والا اور بنا ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہماری بات نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہریندر ملک کی آواز میں اتنا دم ہو جو دم ایک داڑھی ٹوپی والے کی آواز میں نہ ہو۔ یہ جو منافق مزاج کے لوگ ہمارے بیچ میں پیدا ہو گئے، جن کی شکل و سیرت ہم سے ملتی ہے، جن کا لباس ہم سے ملتا ہے، لیکن ان کی تمام تر باتیں اگر گہرائی کے ساتھ سوچنے کا کام کرو گے تو ان کی تمام تر باتوں سے ہماری جڑیں کھودنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں صدیق صاحب ویسٹ بنگال سے، وہاں کا ایک جاہل آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں مسجد بناؤں گا، اور میں نے اسی دن کہا تھا کہ بھاجپا کا ایجنٹ ہے، کہ مسجد بنانے کے نام پر چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، اس کا نام آ رہا ہے۔ ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ، کوئی نہیں، 1 منٹ میں ختم کر دیا میں نے۔ اور میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ بھاجپا کا آدمی ہے اور یہ ایجنٹ بن کر کے آ رہا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے بتا دیں گے۔ منسٹر بھی تھے وہاں پر، وہ دونوں سیٹ سے چناؤ جیتا، اسے مسلمانوں نے نہیں جتایا، لیکن کچھ ہمارے جذباتی لوگ آ جاتے ہیں جذبات میں۔ آپ کے جذبات سے کام نہیں چلے گا، اب عقل سے کام چلے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو لڑائی جمعیت نے لڑی، جو جنگ آزادی کے اندر جمعیت کا کام رہا۔ میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا حضرت مولانا محمود مدنی صاحب سے کہ جنگ آزادی کی لڑائی کے اندر شہادت پانے والے ان تمام تر علماء اکرام اور ان تمام تر خاص طور سے مسلمان لوگوں کے نام اور ان کے کام جتنے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اپنے بیچ میں دینے کا کام کر سکیں، جس سے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ رہ چکے یہ ہمارا اتہاس بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری اگر آپ نے اٹھائی تو یقینی طور پر، کیونکہ بات بہت کرنا چاہتا تھا، وقت ہے نہیں، تو آپ تمام صاحبان کا بہت بہت شکریہ ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد جمعیت العلماء کے صدر، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا محمود اشرف مدنی صاحب مدد اللہ العالی کہ انہوں نے صحیح وقت پر یہ فیصلہ لیا کہ متولیان اور اوقاف کی طرف جمعیت العلماء کے ساتھ اور جمعیت العلماء کی سرپرستی کرتے ہوئے آواز لگائی
کہ اس وقت وقف کو، اوقاف کو بچانے کی بہت ضرورت ہے اور وقف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مختصر ہے انشاءاللہ، وقت ہے، اور ہمارے جے پی سی میں ساتھی رہے سہارنپور سے ایم پی عمران مسعود صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، اور ہماری پارٹی کے سینئر ممبر آف پارلیمنٹ ہریندر ملک صاحب، گرچہ وہ جے پی سی میں نہیں تھے لیکن وقف کے لیے ان کی ہمدردیاں اس وقت بھی تھیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گی۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن عزم اور حوصلے کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹکتی ہے۔ جو قومیں، جو لوگ، اچھے لوگ سچائی پر چلنے کی نیت، ارادہ اور عزم مصمم کر لیتے ہیں، اور وہ بھی ایک جمعیت کے ساتھ، ایسی جمعیت کے ساتھ جس نے ملک کی آزادی کی لڑائی اگر لکھی جاتی، جتنی تاریخی کتابوں میں لکھی گئی ہے، جتنی لمبی لڑائی ملک کے لوگوں کے لیے آزادی کی جمعیت العلماء نے لڑی ہے، شاید ملک کی تاریخ میں ایسی کوئی این جی او نہیں ہے جس نے ملک کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں۔ تو آج یہ بڑی بہت دل سے، میں چونکہ خود ایک مسجد کا خادم ہوں، تو یہ احساس ہوتا تھا کہ جمعیت اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس میں رہبری کا کام کرے، تو الحمدللہ آج یہ عمل پورا ہو رہا ہے، اور جمعیت اس سلسلے میں جمعیت جب قدم اٹھائے ہیں تو انشاءاللہ لاکھوں پراپرٹیوں کی اب حفاظت کا سامان، چونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید و نصرت اتحاد میں ہے، اور چونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ لوگوں نے اس کو، وقف امنڈمنٹ کمیٹی میں بھی ہم اور جتنے بھی لوگ تھے سب اس کو چیختے رہے، اور بھائی عمران مسعود صاحب نے تو کئی جگہ پر بہت اچھی طریقے سے ترجمانی کی، اور بھی لوگوں نے کی، کہ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، اور مذہبی مسئلے میں زیادہ عمل دخل حکومتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آئی تھی جب یہ دو اس میں لوگوں کو رکھا جا رہا تھا، نان مسلم بھائیوں کو، نان مسلم بھائی ہمارے ہر قدم پر ساتھ ہیں اور رہیں گے، لیکن مذہبی معاملات میں ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ اب جیسے مان لیجئے کہ یہ مطالبہ ہونے لگا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب کہیں چوری ہو گئی تو کیا وہاں پر بھی رکھا جائے گا کسی اور دوسرے دھرم کے لوگوں کو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، چوری چوری ہے، مسجد میں ہو یا مندر میں ہو، چور کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا کاسٹ سے تعلق نہیں ہوتا، اپرادھ اپرادھی، اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اسی نظر سے دیکھتی ہیں۔ تو اب وقف کی چیزوں کو، اوقاف کو خاص طور پر صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دینا اور ان کو متولی مقرر کر دینا، اگر جمعیت نے اس سلسلے میں پہل کی ہے تو یہ قابل مبارکباد ہے، ہماری پوری تائید اس کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور ہم جمعیت کے اوپر پوری ملت اعتماد کرتی ہے، اور پورا ملک اور ہندو مسلمان سب اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور جمعیت نے ہمیشہ ملک کی رہبری اور ملک کی خدمت کا کام انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو منزل تک پہنچائے گا، اور تمام قابل مبارکباد ہیں جمعیت کے ذمہ داران، اور خصوصاً صدر محترم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر بیٹھے سبھی موجود حضرات، یہاں موجود متولی صاحبان اور بہنوں، میں شکر گزار ہوں محمود مدنی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز ویکتی کو آپ کو سلام کرنے کا موقع دیا، تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو آداب کرتا ہوں، بادب آداب کرتا ہوں۔ وقف کے معاملے میں یہاں ڈائس پر دو ایسی شخصیت بیٹھی ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی وقف کمیٹی میں ممبر تھے، ممبر پارلیمنٹ رامپور اور ممبر پارلیمنٹ سہارنپور۔ جتنا میں وقف کے بارے میں جانتا ہوں،
हमारे बुजुर्गों ने, बस आपके बुजुर्गों ने नेक काम के लिए अपनी जाति संपत्ति में से कुछ वक्फ की कि ये आइंदा वक्त में कौम के काम आएगी, मुल्क के काम आएगी। आप मुतवल्लियों को उसका इंतजाम या मुकर्रर किया जाता है इस नीयत के साथ, क्या यकीनन आप उसकी देखभाल करेंगे। पर देखिए एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, उनकी नीयत के मुताबिक कहीं हम काम नहीं कर पाते, कहीं चूक होती है। तमाम वफ़ की संपत्तियां किराए पर देने के नाम सर बेची जा रही, दुकानें बनाई जा रही, रसीद 3 लाख की कटती है, बाजार से 14 लाख लिए जाते हैं। ऐसी शिकायतें भी आती हैं। तो निश्चित रूप से जन्नत में बैठे वो आत्माएं, वो रूह कांपती होगी कि उन्होंने जिस नियत के साथ अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया था, आज उसके इंतजामियाओं की देख रेख में ही उसकी लूट हुई। मेरी आपसे गुजारिश है, जो वक्फ करने की बात उन्होंने कही, बहुत बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना काम चला पा रहे होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब मुतवल्ली साहिबान से, कि मुझे माफ़ करते हुए मुआफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि इतना देखो कि इसे किराए के नाम पर ये वक्फ संपत्ति हम बढ़ा ना सकें तो इसे लूटने से रोकें, इसे घटाओ ना। हम सब लोग आपके साथ हैं, जहां आप कहोगे, जहां आप आवाज़ दो, चूँकि हमारी हैसियत आपसे है तो हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।